الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض و رقاب الامم رحمت للعالمین راحت العاشقین سراج السالکین ہمارے آقا و مولا حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مذکورہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ گناہوں کی بھی قسمیں ہیں، اور دو قسمیں گناہوں کی، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب تبارک و تعالی، یہ اس کا وعدہ ہے، اور فرماتا ہے وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت۔ دنیا میں ہر انسان کے لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ آدمی خوشحالی والی زندگی گزار رہا ہو یا پریشانیوں میں مبتلا رہ کر زندگی گزار رہا ہو، جس حال میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے امتحان ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وہ جس نے تمہیں زندگی اور موت عطا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ پتہ چلا کہ عمل کے اچھا ہونے پر جزا جو ہوگی وہ یہاں نہیں، جزا کی جگہ اور ہے، اور یہ دنیا اور جگہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے، یہ دار العمل ہے، اور اس کی جزا بروز حشر دی جائے گی، گناہوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا، جنت کی شکل میں مومن کے لیے۔ تو اب آدمی اپنا جو بھی کام کرے وہ کام یا تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا یا اسلامی تعلیمات سے منحرف کرنے والا ہوگا، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا، وہ جو بھی کام کرے گا۔ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، کہ قرآن پاک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے احکامات بھی ہیں، اوامر بھی ہیں اور نواہیات بھی ہیں۔ اوامر یعنی حکم دینا، حکم جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ترغیب دلائی گئی، مختلف انداز سے، مختلف صیغوں سے حکم دیا گیا۔ اور دوسری قسم ہے نواہی، یعنی جن باتوں سے منع کیا گیا وہ۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت بنا لے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہو، وہ کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اسلام میں برادری اور نسب کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ ہے تقوی۔ تقوی جس کے اندر ہے، تقوی شعار جو ہے اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جس برادری سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ اس سے کوئی گناہ کا کام صادر نہ ہو، اس سے وہی کام ہو جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں ہمارا کام ہو۔ اور اگر شریعت کے خلاف ہم کام کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ گناہ مرتب ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بلکہ اللہ کی نافرمانی کر کے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو پسے پش ڈال کر جیسے وہ نافرمانوں میں ہو جائے گا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، یا تو اللہ کے حکم کے مطابق آدمی عمل کرے یا اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہم کام کرتے ہیں تو یا تو وہ زیادہ قبیح ہوگا یا زیادہ قبیح نہیں ہوگا۔ جیسے نماز چھوڑنا، یہ بہت
قباحت ہے اس کی کہ نماز ترک کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اور کچھ باتیں وہ ہے کہ حرام تو نہیں ہے مگر اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پس پش ڈالنا، اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ بھی دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے پر آدمی لذت محسوس کرے، اور دوسرا گناہ کہ گناہ کرے، اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا تو اس سے اس کو کچھ لذت بھی محسوس نہیں ہوگی، کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ مگر آج کا جو معاشرہ ہے یہ بدبختی کا شکار ہو گیا ہے کہ غیروں نے مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد پر ایسے جو ہے ہتھ کنڈے اپنائے کہ آج ہر جگہ گناہ میں ملوث لوگ نظر آتے ہیں، فحاشی عام ہے، عریانیت عام ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں یہ چاہیے اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نیکیوں کی طرف خود بھی جائیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں، ورنہ یہ جو ہے بدتر سے بدتر صفت ہے کہ آدمی جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اور خاص کر کے وہ گناہ جس میں آدمی لذت محسوس کرتا ہے، پھر اس گناہ کا عادی ہونے کے بعد اس کے قدم پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ لذت محسوس کرتا ہے اس گناہ میں اور اسی میں منہمک رہتا ہے، پھر کون ہے جو اس کو اس گناہ سے پیچھے ہٹا دے؟ جیسے زناکاری اور غیر عورتوں پر نظر کرنا، ان کی عریانیت کو دیکھنا، تو کچھ ایسے کام ہیں جس میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو جب تک آدمی کوشش کر کے اس سے پیچھا نہیں چھڑائے گا، وہ نحوست پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ آدمی جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک منچلا نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضور والا آپ لوگوں کو بہت سے طریقے سکھاتے ہیں، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، ذرا مجھے گناہ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیے، گناہ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیجئے، اور اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ میں گناہ بھی کر لوں اور سزا سے بھی بچ جاؤں، ایسا کوئی طریقہ اور نسخہ بتا دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے ولی تھے اور بزرگ ترس تھے، خدا ترس بزرگ تھے، تو انہوں نے اس کو وہاں سے دفع نہیں کیا، ڈانٹ پھٹکار نہیں کیا، بلکہ حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ ہاں میں تجھے گناہ کرنے کا بھی طریقہ بتا سکتا ہوں، سکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب تیرا جی چاہے گناہ کرنے کا تو ایسی جگہ چلا جا جہاں پر اللہ نہ دیکھتا ہو، اور کر جو گناہ کرنا چاہے۔ وہ تھا مسلمان، کہنے لگا حضور میں جہاں پر بھی چلا جاؤں، جس جگہ چلے جاؤں، زمین کے جس چپے میں چلے جاؤں، اللہ کے علم سے تو باہر نہیں ہو سکتا، اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمانے لگے پھر دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اگر تجھے گناہ کرنا ہے اور تجھے گناہ کرنے کی خواہش ہے تو اللہ کا رزق مت کھا اور کر جو گناہ کرنا چاہے۔ وہ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہیں، میں جو بھی کھاؤں، جہاں سے بھی کھاؤں، زمین کے جس حصے پر پہنچ کر کھاؤں، جو بھی کھاؤں گا وہ تو اللہ ہی کا رزق ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ناممکن ہے۔
فرمانے لگے تو ٹھیک ہے، ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کرنا ہے تو اللہ کی زمین کو چھوڑ کر چلا جا اور کر جو گناہ کرنا چاہے۔ وہ کہنے لگا زمین و آسمان پہ تو اللہ ہی کی سلطنت ہے، اس کی زمین کو چھوڑنا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو محال سی بات ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو حکیمانہ انداز میں سمجھانے لگے، فرمایا کہ پھر خود سوچ لے کہ تو جس کی زمین پر رہ رہا ہے، جس کا رزق کھا رہا ہے، اس حال میں کہ وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر گناہوں میں ملوث ہونا اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ کتنی احمقانہ بات ہے، کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ کوئی دیکھ رہا نہیں رہا ہے، میں کروں جو گناہ کرنا چاہوں۔ مگر کیا حقیقت یہی ہے کہ اس سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے نہیں دیکھ رہا ہو۔ وہ ذات جو خالق و مالک ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں اس دیکھنے کو کہ آدمی غور سے دیکھ رہا ہو۔ مرصاد یعنی آدمی جب کسی شکار کو شکار کرنے کے لیے وہ نشانہ بناتا ہے تو نشانہ بناتے وقت وہ جیسا غور و فکر سے اسے دیکھتا ہے کہ نشانہ بچ نہ جائے، بالکل اسی کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، غور و فکر سے اسی کو دیکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مرصاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، گویا کہ تجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اور آدمی یہ سوچ کر بھی گناہ کر لیتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ہے نہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں کروں جو گناہ کرنا چاہوں۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دے دیا، فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی رب تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ بھی سمجھ کر کہ میری حرکتوں کا کسی کو علم نہیں ہے، میں جو بھی کرتا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن حقیقت وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ خوب جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو کوئی گناہ کرتے وقت یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں اور کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ جبار و قہار اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر میں جرم کر بھی رہا ہوں، اگر میں گناہ کر بھی رہا ہوں تو کوئی میرا کیا کر لے گا، تو کوئی میرا کیا کر لے گا۔ تو در حقیقت اس کی یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، اس پروردگار کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے۔ ولا یوثق واثق احدا، ایسے باندھے گا، وہ ایسے باندھے گا کہ تمہیں ایسا کوئی دوسرا نہیں باندھ سکتا۔ اور فرماتا انی اعذب عذابا لا اعذب احدا من العالمین، میں وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہانوں میں سے کوئی دوسرا ایسا عذاب نہیں دے سکتا۔ تو ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس سے زیادہ کسی کو قوت و قدرت حاصل نہیں ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے گویا کہ تم کیسے ہی بند کوٹری میں گناہ کر لو، مگر تمہیں دیکھنے والا تمہارا رب ہے، وہ تمہیں عذاب دے گا تو اس کا عذاب اور اس کی سخت پکڑ ہے۔
انی اعذب عذابا شدیدا لا اعذب احدا من العالمین، میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ کوئی بھی دنیا بھر میں تمہیں ایسا عذاب نہیں دے سکتا۔ اور آدمی جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، برائیوں سے بچ جائیں، فحاشی اور رنیانیت کی طرف ہم مائل نہ ہوں۔ اس کا کیا طریقہ ہے، کیا نسخہ ہے؟ رب تعالیٰ جو سارے جہان کا رب ہے اور ہم پر حد سے زیادہ مہربان ہے، کیا کوئی وہ طریقہ ایسا بتایا ہے؟ کیا کوئی ایسا نسخہ دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی گناہ سے بچ جائے؟ تو ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پر صحیح طور پر عمل کر لیں تو سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ فرماتا ہے بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے۔ دو ہے برائی کی قسمیں، ایک فحش اور ایک منکر۔ جن باتوں سے منع کیا گیا ان میں ملوث ہونا یہ منکر میں آتا ہے، اور فحش یہ جس کا جسمانی طور پر آدمی جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے، جیسے بدنگاہی کرنا، زناکاری کرنا وغیرہ، یہ فحش کی قسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کہ بلا شبہ یہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور ساری بری باتوں سے بھی روک دیتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے نماز سے وابستہ ہو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور نماز یہ وہ ہے کہ فرمایا گیا کہ کافر اور مسلمان میں جو امتیاز ہے وہ یہی کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اور بعض علماء نے نماز ترک کرنے کا کفر بھی لکھا ہے، حالانکہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک کفر نہیں ہے، لیکن ہے بڑا سخت گناہ، حرام۔ تو آدمی جو ہے وہ کسی طرح سے گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے جد و جہد کرنی پڑے گی، اسے کوشش کرنی پڑے گی اس بات کی کہ زمانے کے فتنے اس کے دامن سے وابستہ نہ ہوں اور زمانے کے خرافات میں وہ نہ پڑے۔ اور شیطان بھی ہے جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم کوئی نہیں ہے سوائے انبیاء اور فرشتے کے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہیں۔ اہل بیت کرام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معصوم ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ہو، اہل بیت ہو یا اولیاء کرام ہو، غوث قطب ابدال، کوئی معصوم نہیں ہے۔ گناہ ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی حمایت و نصرت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور جو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ شیطان وسوسے دلاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب عبادت گزار، رہبانیت تھی بنی اسرائیل میں کہ یہ جائز تھا اور یہ مستحسن تھا بنی اسرائیل کی شریعت میں کہ آدمی اپنا گھر بار بستی چھوڑ کر چلا جائے جنگل میں اور تنے تنہا رہ کر عبادت میں لگے رہے۔ تو ایک راہب عبادت گزار تھا اور بڑی شہرت تھی اس کی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے
بستی والوں پر لوگوں کا حملہ ہوا، ایک ملک دوسرا ملک جو ہے کسی اور ملک پر حملہ کرنے لگا، تو وہاں بستی میں 3 سگے بھائی رہتے تھے اپنی جوان کنواری بہن کے ساتھ، ماں باپ نہیں تھے، وہی بھائی بہن تھے۔ تو اب جب حملہ ہوا تو انہوں نے ان تینوں بھائیوں نے جہاد کے جذبے سے جہاد میں شریک ہونے کا ارادہ کیا، مگر ان کو یہ بات ستا رہی تھی، یہ فکر لاحق تھی کہ ہم تو چلے جائیں گے مگر اپنی جوان اور کنواری بہن ہے، اس کو ایسے کیسے چھوڑ کر جائیں گے، کس کے پاس چھوڑ کر جائیں ہے، کوئی قابل اعتبار بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس چھوڑ کر چلا جائے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے۔ تینوں بھائیوں نے مجلس شورا قائم کی، مشورہ کرنے لگے، کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں عابد، فلاں راہب جو جنگل میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، چلو اس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور وہ یہ قابل اعتماد ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، اور ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یہ ارادہ کیا، مشورہ کیا، اور پھر اس عابد کے پاس پہنچے۔ جب اس کے پاس جا کر انہوں نے اپنی یہ پیش قدمی کی اور اپنا یہ ارادہ بتایا، تو وہ عبادت گزار تھا، دن رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں رہتا۔ منع کر دیا اور کہنے لگا ہرگز یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ ایک جوان اور کنواری لڑکی کو میں سنبھالوں، اپنے پاس رکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ لوگ منت سماجت کرنے لگے، کسی طرح سے اس کو راضی کیے، تو وہ اس شرط پر راضی ہوا کہ میں اسے سنبھالوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، نگرانی اس طور پر کر سکتا ہوں کہ میں اپنے عبادت خانے اور اپنے گھر میں اسے نہیں رکھوں گا، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے ایک اور مکان ہے، وہ وہاں رہ سکتی ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ وہ راضی ہو گئے، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی کہ ہاں جس کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس بات پر راضی ہو گئے، اپنی بہن کو وہاں پر چھوڑ کر بے فکر ہو کر چلے گئے، اور صرف اس کی ذمہ داری اتنی تھی کہ وہ کھانا جو ہے وہ اس تک پہنچا دے۔ تو اس نے یہ ترکیب بنائی کہ وہ کھانا لے کر اپنی عبادت گاہ اپنے گھر سے نیچے اترتا اور اپنی چوکھٹ پر وہ کھانا رکھ دیتا، اور دروازہ بند کر کے پھر سے چلا جاتا اور اس کو آواز دیتا کہ کھانا موجود ہے، لے جا، اور وہ آ کر لے جاتی۔ یہی سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا، کافی دن گزر گئے، یہی سلسلہ تھا، نہ وہ اس کو دیکھا نہ وہ اس کو، بس وہ کھانا لے جا کر اپنی چوکھٹ پر رکھ دیتا، دروازہ بند کر لیتا۔ یہ یہاں تنہا رہ رہا ہے، وہ وہاں تنہا رہتی۔ لیکن جب کچھ دن گزر گئے تو اس کو شیطان نے وسوسہ دلایا، اور یہ وسوسہ دلایا کہ وہ جوان کنواری لڑکی ہے، دن میں اگر وہ کھانا لینے کے لیے آتی ہے تیری چوکھٹ پر، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر اسے دیکھ لے اور اس پر فریفتہ ہو جائے، لہذا اتنا تو کر کہ اس کے گھر تک جا کے اس کی چوکھٹ پر رکھ دے۔ تو یہ بات تو معقول ہے، ہاں بات صحیح ہے۔ اب دیکھیں شیطان کس طرح سے آدمی کو بھڑکاتا ہے۔ عام آدمی کو ورغلانے کا الگ انداز ہوتا ہے، عابد کو ورغلانے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ دن میں ایک جوان لڑکی جب گھر سے باہر نکلے گی، لوگوں کی اس پر نظر پڑے گی، تو شیطان نے یہ ورغلایا اسے کہ اپنے گھر سے چند قدم پر بالکل سامنے ہی اس کا گھر ہے، اسے باہر نکلنے نہ دے، بلکہ تو خود جا کے اس کے چوکھٹ پر رکھ دے اور آ جا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، چند دن تک یہ چلا۔ چند دن جب گزر گئے، اس کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ اکیلا رہتی ہے، وہ وحشت میں ہے، اس سے کچھ بات تو کر لے تاکہ اس کو وحشت نہ ہو، اس کا دل بہل جائے۔ تو بات کرنا اس طور پر شروع ہوا، وہ یہاں سے بات کرتا بیٹھ کر گھر سے، وہ وہاں سے اپنے گھر سے اس سے بات کرتی، اس طرح سے گفتگو شروع ہوئی۔
چند دن یہ سلسلہ چلا. اس کے بعد شیطان نے اسے ورغلایا کہ کتنا اچھا ہو کہ کھانا جو ہے وہ تو اس کے گھر کے اندر جا کر دے دے تاکہ تو اس کی خدمت کر لے اور اس پر تجھے اجر و ثواب بھی ملے گا خدمت کا. لہٰذا ایسا ہوا کہ وہ گھر پر اس کے گھر کے اندر جا کر کھانا رکھ کر دیکھے بغیر آ جاتا تھا. پھر کچھ دن بعد اس کو یہ وسوسہ ہوا کہ کیوں نہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں اور بیٹھ کر بات چیت کروں تاکہ اکیلاپن محسوس نہ ہو اور دل بہل جائے. یہ شروع ہوا. جا کر اس کے پاس بیٹھتا, تھوڑی دیر کچھ گفتگو ہوتی, اس کے بعد چلا آتا. چند روز گزرے, شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب ذرا اس کو دیکھ بھی لے, اس کو دیکھ کر بات کرنا شروع کر, اسے بھی لگے گا کہ میرے ساتھ کوئی ہے. لہٰذا وہ اب جانے لگا تو اس کے پاس جا کر بیٹھنا تو شروع کیا تھا, اب اس کو دیکھنے بھی لگا, دیکھ کر اس سے بات چیت کرنے لگا. بس کیا تھا کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا, اس کا عاشق ہو گیا, اور کچھ دن بعد وہ اس سے اور زیادہ قربت اختیار کی, یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عبادت گزار جو راہب تھا اور جس کی عبادت مشہور تھی, وہی جو ہے اس کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا. اور جب بدکاری کیا تو اس کے بعد اس کو حمل ٹھہرا اس نوجوان کو. تو اب یہ گھبرایا کہ جب اس کے بھائی آئیں گے لوٹ کر تو یہ دیکھیں گے کہ بچے کی ولادت ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا, میں تو شرمسار ہو جاؤں گا. شیطان نے وسوسہ دلایا کہ اسے مار ڈال, بچے کو جو زنا کے نتیجے میں بچہ آیا ہے اسے مار ڈال, ختم کر دے. ایسا ہی کیا, اس چھوٹی سی ننھی سی جان کو وہ قتل کر دیا اور اسے زمین مٹی کھود کر اسے دفنا دیا. کچھ دن بعد اسے وسوسہ آیا کہ یہ جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو سارا کھیل بتا دے گی, سارا ماجرا سنا بیٹھے گی اور تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا, تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا, لہٰذا اس کا بھی کام تمام کر دے. لہٰذا وہ اس کو بھی جان سے مار دیا. اور جب اس کے بھائی آئے تو رو رو کر کہنے لگا کہ بات ایسی ہے کہ تمہارے جانے کے چند دن بعد ہی تمہاری بہن جو بہت اچھی اور پاکیزہ تھی, بہت نیک تینت تھی, انتقال کر گئی اور اسے جو ہے دفنا دیا گیا. تو خیر یہ واقعہ اور بھی لمبا ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کی طرف بڑھتا ہے, اس کے قدم گناہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں, تو پھر وہ پیچھے ہٹانے بہت مشکل ہوتے ہیں. اور جب ایسا گناہ ہو جس کے اندر آدمی لذت محسوس کرتا ہو تو پھر اس گناہ کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ گناہ کرنے کا گناہ سمجھتا نہیں, وہ گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا. تو چاہیے یہ کہ آدمی گناہ کی طرف نہ جائے اور وہ باتیں جو گناہ کی طرف لے جانے کا سبب بننے والی ہیں ان سے بھی بچا رہے. اور شریعت کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ حقیقتاً تو وہ گناہ نہیں مگر منع اور ممنوع ہمارے لیے ہو گئے ہیں. جیسے کہ یہ حکم ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھانا سکھاؤ, اور جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو زجر و توبیخ کرو. اگر نہیں پڑھتا ہے تو مارنے کی نوبت آئے تو مارو مگر نماز پڑھاؤ. تو کیا 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے؟ نہیں, جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا نماز فرض نہیں ہوتی. مگر 10 سال یہ عمر ہے کہ بچہ ان قریب بالغ ہونے والا ہے. تو اس بات کے پیش نظر کہ جب 10 سال ہی سے نماز پڑھانے لگیں گے گھر والے تو بچہ بالغ ہونے تک کے وہ نماز کا عادی ہو جائے گا, اور جب نماز کا عادی ہو جائے گا تو کوئی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھواؤ, نہیں پڑھتا تو اسے پڑھواؤ, جیسے پڑھوا سکتے ہو, مار سکتے ہو تو مار کر مگر پڑھواؤ ضرور. تو کیوں؟ اسی احتیاط کے پیش نظر
کہ وہ بالغ ہوتے ہوتے نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے۔ تو آدمی جو ہے وہ گناہوں میں ملوث اگر نہ ہو اور شریعت پر مستقیم رہے، قائم و ثابت رہے، اگر یہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچنے کے لیے نماز کا بھی جو ہے پابند بنے، ورنہ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس گناہ کی سزا مل جاتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے قارون کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف یہ کہلا بھیجا کہ زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کہلا بھیجا۔ جب وہ حساب لگایا اپنے مال کی تو یہ دیکھا کہ اس کا بہت سارا مال جو ہے زکوٰۃ میں چلا جائے گا۔ تو اس پر اس نے ایک سازش رچی، سوچی سمجھی سازش، اس لیے کہ میں زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤں۔ کیا سازش تھی؟ اس نے ایک نوجوان عورت کو تیار کیا اور اس بات پر مامور کیا اور اسے یہ کہہ دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں وعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوں، وعظ کرنے لگیں، لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف بلانے لگے، خطاب کرنے لگے، تو بیچ مجمع میں تو کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو مجھ سے بدکاری کا ارادہ رکھتا ہے، یہ کہہ دینا، بس اتنا کہنا ہے، باقی کا کام ہم سنبھال لیں گے۔ اور اس نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گی تو تجھے اتنا جو ہے میں درہم و دینار سے نوازوں گا۔ اب لالچ تھی، لالچ بری بلا ہے۔ لالچ میں آ کر وہ عورت یہ ٹھان لی کہ ایسا ہی کرنا ہے۔ مجمع سجا تھا، وعظ و نصیحت سننے کے لیے بیچ سے وہ عورت کھڑی ہوئی اور یہی کہنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور جاہ و جلال دیکھ کر وہ یہ کہہ نہ پائی، اور اگر کہہ بھی دی تو اس نے یہ بتا دی کہ قارون ہے جس نے مجھے اس بات پر مامور کیا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کہہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، یہ زمین جو ہے تمہاری تابع دار ہے، اس کو جو تم حکم دو گے یہ وہی کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اے زمین قارون کو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا کہ قارون کے پیر زمین میں دھس گئے، وہ چلاتا رہا، بلبلاتا رہا، معافی چاہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنی اس کی، کیونکہ آپ کا جلال مشہور ہے۔ آپ نے پھر سے زمین سے فرمایا کہ اے زمین اسے پکڑ لے۔ پھر سے وہ دھسا، یہاں تک کہ کمر تک کے زمین کے اندر دھس گیا۔ منت و سماجت کرنے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، مگر گستاخی کیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نبی کی بارگاہ میں گستاخی، یہ وہ نحوست ہے کہ نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کی توبہ نہیں ہے، اور گناہوں کی توبہ ہے، مگر نبی کی گستاخی کرنے والے کی توبہ نہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، یہ سازش رچی تھی، لہٰذا آپ نے زمین سے پھر فرمایا کہ اسے پکڑ لے۔ تو پھر وہ جتنا آدھا حصہ جو اس کا باقی تھا وہ بھی جو ہے زمین کے اندر دھس گیا، اور وہ قیامت تک کے دھستا ہی چلا جائے گا۔ تو گناہوں کی نحوست ضرور ہوتی ہے، آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا میں اس کی سزا ملے یا نہ ملے، جو آدمی برا کرتا ہے، جو آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، وہ ضرور سزا پائے گا۔ اور وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یہ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حقوق اللہ تو معاف فرما سکتا ہے، وہ حقوق اللہ معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد نہیں فرمائے گا، معاف نہیں فرمائے گا۔ حقوق العباد یعنی جس کا حق بندوں تک ہے، حقوق العباد بندوں کے حقوق جو ہیں، کسی کو پریشان کیا تھا، کسی کی بے عزتی کرنی چاہی تھی،
کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا تھا، کسی کا مال ہڑپا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آئی تھی، تو ایسا شخص جو کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال دبا لیتا ہے، وہ شخص جب تک کہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں معاف نہیں فرمائے گا۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک کہ اسے معافی نہیں مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ جس کا مال کھایا تھا جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ معاف نہیں کر دے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ کسی کو ستایا تھا، کسی کو تنگ کیا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کی بے عزتی کی تھی، تو جس کی یہ بے عزتی کی تھی، جس کو پریشان کیا تھا، جب تک کہ اس کو اس سے معافی نہیں چاہ لے گا اور وہ مظلوم جب تک کہ معاف نہیں کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ مگر آج اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کے اندر گرفتار ہیں لوگ اور اس کو حقوق العباد سمجھتے ہی نہیں۔ کسی کا کچھ مال دیا تو واپس کرنے میں سستی، اور کوئی شخص غریب ہے تو اس کو دھتکارنے کو فقر سمجھتا ہے، کوئی غریب و نادار ہے تو اس کو گالی دینے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ آدمی کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو جائے، کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو جائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی جاہل کی بے عزتی کرے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی کسی دوسرے کی ذلت اور رسوائی کرے، کسی کو حقیر جانے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام وہ نفاست والا اور وہ امن و امان والا مذہب ہے کہ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہو جائے تو اس دشمنی کو روا نہیں سمجھتا، اگر کسی سے کوئی خلش پیدا ہو جائے تو حکم ہے کہ اسے معاف کر لے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند نہ کرے۔ تو گناہ جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور حقوق العباد تو ایسے گناہ ہے کہ جب تک کہ آدمی حقوق العباد سے دستبردار نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کو ستایا ہے اس سے معافی نہ چاہ لے اور مظلوم معاف نہ کر دے۔ ایک صحابیہ ایک مرتبہ ان کے شوہر نامدار نے رات کے وقت حکم دیا پانی لانے کا حکم دیا۔ وہ پانی لا کر پیش کی، مگر دے نہ سکی، اس لیے کہ اس کے شوہر نامدار سو گئے تھے، نیند لگ چکی تھی، مگر وہ باوفا عورت پانی لے کر کھڑی رہی۔ رات گزر گئی، جب صبح نمودار ہوئی، شوہر کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ عورت پانی لے کر کھڑی ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے اور جو ہے اس سے کہتا ہے کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی وہ تمہیں دوں گا، آج تم جو مجھ سے مطالبہ کرو گی تمہارا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تم سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے، ایسی با وفا اور محبت کرنے والی اور نیک طینت عورت ہے، مگر یہ مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا۔ اس کے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب یہ واقعہ بتا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے کے کیا لوگ تھے، صحابہ کرام کا کیا مقدس دور تھا کہ وہ اگر شبہ بھی ہوتا کہ ہم گنہگار ہیں تو اس پر وہ شرمسار ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، اور اس بات کا انہیں خوف لگا رہتا کہ کہیں ہم گناہوں میں ملوث تو نہیں ہیں، کہیں ہم گنہگار تو نہیں ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، طلاق چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب صبح ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
یہ مسئلہ پیش کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب صبح صادق ہوئی تو یہ دونوں اپنے گھر سے نکلے، بیچ راستے میں ایک حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ ایک بڑا سا پتھر جو ہے اس سے وہ اس کا شوہر ٹکرایا اور لہو لہان ہو گیا۔ جیسے ہی عورت یہ دیکھی تو اپنی اوڑھنی پھاڑ کر زخم صاف کر کے اس پر پٹی باندھ دی اور کہنے لگی چلو گھر پر چلتے ہیں، چلو گھر پر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہم جائیں گے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور طلاق کا مسئلہ حضور کے سامنے رکھیں گے، اب منع کر رہی ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ طلاق کا مطالبہ کرنے پر بھی میں حیران رہ گیا، اور اب جو ہے تم اس بات سے منع کر رہی ہو، اس میں بھی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیا معامہ ہے؟ اس نے کہا گھر چلو پھر بتا دوں گی۔ جب گھر پر پہنچے تو اس نے کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم پہلے کیوں طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی؟ تو اس کا جواب سنیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہی سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ تکلیف و پریشانی سے دوچار ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچ کر کہ میں ایک عرصے سے تمہارے پاس ہوں، بڑی آرام سے ہوں، بڑی خوش و خرم ہوں، کوئی تکلیف نہیں، بہت سکھ اور بہت سکھی ہوں اور بہت آرام سے زندگی ہماری گزر رہی ہے، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم منافقت کا شکار ہو گئے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم گنہگار ہو، تم نفاق کا شکار ہو گئے ہو۔ تو میں یہ ارادہ کی کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں اور منافق کے پاس نہ رہوں، لیکن جب راستہ طے کرنے میں جب تم کو ٹھوکر لگی اور تم لہو لہان ہو گئے، تکلیف سے دوچار ہو گئے اور تمہاری آہ زاری میں نے دیکھی، تو میں سمجھ گئی کہ تم جو ہے منافق نہیں ہو بلکہ تم سچائی پر ہو، تم سچے مسلمان ہو۔ کیونکہ تمہیں تکلیف ہوئی، تمہیں زخم ہوا اور تم اس سے بے چین و بے قرار ہو گئے، لہٰذا میں سمجھ گئی کہ تم منافق نہیں ہو۔ پتہ کیا چلا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ عیش و عشرت میں رہ رہا ہو وہ گنہگار ہی ہو۔ ایسا اگر ہوتا تو آج تک کے مفتیان کرام کتنے ایسے فتوے جاری کر دیتے کہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کے پاس بڑا گھر ہے اور جس کے پاس جو ہے عیش و عشرت کے سامان ہے، وہ منافق ہے۔ نہیں، آدمی کسی حال میں ہو، وہ غم کی زندگی گزار رہا ہو یا خوشی کی زندگی گزار رہا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی حمایت و نصرت ہوتی ہے۔ فرماتا ہے ہوا یتولی الصالحین، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حمایت فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے خیر و عافیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، گناہوں سے بچے۔ یہاں پر میں یہ ضرور اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جو شخص عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو وہ گناہوں میں ملوث ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیری کو اختیار نہیں کی، غربت کو اختیار فرمائی، اور یہ آپ کا اختیاری عمل تھا۔ آپ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یہ انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، غریبی کو اختیار کیا، تو آپ کی یہ غریبی اور فقر یہ اختیاری تھا۔ آپ کے پاس تو اتنا مال و دولت ہوتا تھا، مگر وہ مال و دولت آپ جمع نہیں کرتے تھے، لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کیوں اختیار کی؟ اور ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک 2 منزلہ عمارت دیکھی، فرمایا یہ کس کا ہے؟
بتایا گیا کہ فلاں صحابی کا ہے، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور نے اس گھر کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے تو انہوں نے جا کر اپنے گھر کو نیست و نابود کر دیا، توڑ دیا، اور یہ کہنے لگے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول جو ہے وہ بیزاری ظاہر کرے اس میں نہیں رہ سکتا۔ تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبی اختیار کی اسی لیے تاکہ لوگ عیش و عشرت میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ عیش و عشرت کی بنیاد پر ان کے فرائض و واجبات بھی چھوٹ جائیں، عیش و عشرت کی بنیاد پر وہ غیروں کو اور جو اپنے سے کمتر ہیں، جو غریب ہیں، ان کو وہ حقارت و ذلت کی نظر سے دیکھنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار فرمایا اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت بھی بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ بندہ جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور یوں ہی اونٹ بے مہار کی طرح وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے تو وہ گمراہیت کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، شیطان و نفس کا شکار ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تقوی شعار تو ہونا درکنار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا تو درکنار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کے اختیار کر بھی اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا۔ ارے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، دیکھیے یہ اصول ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، اچھائی کو اختیار کرتا ہے، اچھائی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھائی میں لگا دیتا ہے، اور جب بندہ برائی کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں لگا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آغاز کرنا ہمارا کام ہے، ہم پر ہے کہ ہم برائی کے راستے پر جا رہے ہیں یا برائی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ مگر یہاں پر یہ مسئلہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم بھلائی کے طریقے پر چلے گئے، نیکی کو اختیار کی، تقوی شعار ہو گئے، تو نیکیاں کرنے کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا حکم ہے کہ میں جو کچھ نیکیاں کر رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، دینداری میں میرے اندر ہے، اپنے گھر والوں کو دیندارہ ماحول میں رکھا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ہے۔ مگر جب بندہ گناہ کرنے لگے، جب گناہ میں ملوث ہو تو پھر وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب نہ کرے۔ جب گناہ میں ملوث ہو، گناہ کرنے لگے، فحاشی میں مبتلا ہو، گنہگار ہو، تو وہ اس کو شیطان کی طرف اور اپنی شامت نفس کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ جو مجھ سے گناہ ہوتے ہیں یہ میری شامت نفس ہے، یہ میرا عملی انجام ہے، اور یہ اپنے نفس کی طرف جو منسوب کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ برائیوں پہ برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا صحرا کس کے سر ہوتا ہے؟ شیطان کے، کہ شیطان نے برگلا دیا، شیطان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ارے شیطان بھی اس شخص کے سے دور بھاگ جاتا ہے جو مستقیم اور راہ مستقیم پر قائم رہنے کی طرف کوشاں ہوتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے اور وہ راہ مستقیم پر مضبوطی سے قائم ہوتا ہے، تو شیطان بھی اسے وسوسہ نہیں دیتا، شیطان بھی اس کے قریب آنے سے اپنے قدم جب پیچھے ہٹاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے، مگر اس میں سے وہ جو برائی چھوڑ دیں اور تقوی اختیار کریں وہ اچھے اور بہتر لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو اسلامی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے بچنے
کی کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اس میں اگر کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی، اس سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔